اللہ تعالیٰ آئے ہیں، آپ کا اعلان ہوا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، جمع کرو. کسی نے کہا تبوک کا موقع تھا، کسی اور موقع پر، تو سب صحابہ اپنا اپنا لے کے آئے. بارہا ہم سنتے ہیں اسی میں حضرت ابو عقیل کو پتہ چلا نبی مانگ رہے ہیں اور دین کے لیے مانگ رہے ہیں. کیا کروں، میرے پاس ہے کچھ نہیں. یہودی کے پاس جا رہے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ کام دے دو. حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ بڑی مشکل سے پوری رات جی کبھی زبان سے پکڑے کبھی ہاتھ سے پکڑے، پورے یہودی کے باغیچے کو سیراب کیا اور صبح جب پوچھا تو 2 سا گیہوں ملے. 2 سا گیہوں، ہمارے یہاں جو صدقہ فطر کی مقدار ہو رہی ہے جی وہ 1 سا اور آدھا سا کا حساب. تو حضرت ابو عقیل کو ملا 1 سا تو اپنے گھر میں پہنچا دیے، گھر والوں کا بھی نکا جاتا. 1 سا لے کے نبی کے پاس پہنچے اور سیدھے سیدھے گئے میرے آقا میرے پاس تھا کچھ نہیں، میں مزدوری کر کے اسے لے کے آیا ہوں، رات بھر کی محنت کا میرا پھل ہے، آپ دین کے لیے قبول فرما لیں. کسی کتابوں میں یہاں تک ہے کہ جبریل امین آئے کہ ان کے مال کو پورے مال میں پھیلا دو، یہ برکت والا مال ہے. اور کسی میں ہمارے آقا نے خود کہا لاؤ لاؤ اس مال کو پورے مال میں ہم ملا لیں گے. یہ جی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے یہاں کثرت دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے. کتنا کر رہا ہے یہ نہیں کیسے کر رہا ہے، اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کی نظروں میں بھا جائے. فرمایا کہ ابتدائی محنتیں ٹوٹے پھوٹے جو لوگ کام کرے ہیں ابتدائی دور میں، بلکہ ہر دور کی کارگزاری ہے، ان ٹوٹے پھوٹوں نے بہت کام کیا ہے. ہم منازلنا بادی اور رائے، قرآن کہتا ہے نبی کے متبعین اکثر یہ دھوبی قسم کے لوگ، یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے غریب تمہارے پیچھے پڑے ہیں. اللہ کا نظام، اللہ کبھی ان لوگوں سے کام لیا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو کام شروع کرے تو دلی کو اپنا مرکز نہیں بنائے، ان دیہاتیوں کے پاس گئے ہیں، ان اللہ معاف فرمائے بیوادیوں کے پاس گئے ہیں. نہ کھانے کا ریزن، نہ پینے کا ریزن، نہ پہننے کا ریزن، ڈاکو ڈالنا، حملے کرنا اور ایسی جہالت اور نادانی کہ اللہ رحم کرے. آپ ایسے بنجر لوگوں کے پاس، ایسے بدتر دل انسانوں کے پاس جا کے محنتیں کیے، کبھی مکاتب چلائے اور کبھی اللہ کے راستے کی محنتوں میں ان کو کھڑا کیے اور پھر اللہ پاک نے میوات کو ایسا قبول کیا. دلی کی اتنی مسجدیں ہیں، اکثر مسجدوں میں آپ کو میواتی ملیں گے. تعلق دیوبند میں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں، ابتدائی فیض میں آپ کو میواتی ملیں گے. مئو کے علاقے کے سووں بچے تعلق دیوبند میں پڑھتے ہیں. بزرگوں جی اللہ پاک کبھی ہیرے نکالتے ہیں، دیکھنے والا دیوانہ دکھتا ہے، اللہ کے یہاں بتائیے وہ کتنا ہیرا ہے. تو ابتدائی درجے کی جو قربانیاں ہوئی اللہ پاک نے اس کا نظام بتایا کہ فتح مکہ سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کا بڑا درجہ ہے. ایسے بزرگوں ہمارے لیے بھی قربانیوں کے موقع آتے ہیں، ذرا جان و مال لگانے کے موقع آتے ہیں. جی فرمایا حضرت صحابہ کرام کا مزاج تھا اپنی ضرورتوں پہ کم لگاتے، اللہ کے دین پہ بہت لگاتے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. حضرت مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ لگا لگا کے مالدار ہو گئے، ہم بچا بچا کے کنگال ہو گئے. وہ لگا لگا کے مالدار ہو گئے، اللہ نے کتنا دیا ہے. کبھی ایک صحابی کی کارگزاری لے آپ کہتے ہیں عشر مبشرہ جن کو ایک مجلس میں نبی نے جنتی ہونے کی گارنٹی دی ہے، وہ 10 صحابہ میں سے ہر صحابی کروڑوں پتی تھے. ان کے انتقال کے وقت 8واں حصہ جو انہوں نے بیویوں کو دیا ہے وہ کروڑوں کا مال بنتا ہے. ایک صحابی کو اللہ پاک نے اتنا دیا اور وہ حیثیت سمجھتے تھے. ان کی نظروں میں سونے کے سکے اور مٹی کے ڈھیرے دونوں برابر تھے. ان کی نظر آسمان والوں میں رب تھی کہ جو اللہ سے اللہ کر بھی دے گا. لٹانے کا مزاج حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بار بار ان کے پاس خزانے بھر کے آتے، تھیلیاں آتے تو شام ہونے سے پہلے لٹا دیتے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک موقع سے 70,000 دینار کی تھیلی غالباً بھیجی، خادم کو بھیجا، دیکھو امام حسن سے کہاں لگاتے ہیں، ذرا ساتھ رہ کے نگرانی کرو. یوں آیا اور سیدھے سیدھے پورے مہاجرین اور انصار میں جو لوگ تنگدست تھے ان کو بانٹ دیا. تو حضرت امیر معاویہ نے پہلی پرچی بھیجی تھی، یہ مضمون کو دکھانا. اس میں لکھا ہوا تھا لا خیر فی الاسراف، ویسٹ کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، فضول کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. لا خیر فی الاسراف. حضرت حسن نے اس جملے کو پڑھا تو ان کو فوراً اسی جملے کو پلٹ کے لکھا لا اسراف فی الخیر. امیر معاویہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوتا، میں جو لگا رہا ہوں آخرت کے لیے لگا رہا ہوں، یہ پورا مجھے ملنے والا ہے. تو انہوں نے کہا تھا لا خیر فی الاسراف، فضول میں کوئی خیر نہیں. انہوں نے کہا خیر میں کوئی فضول نہیں ہوتا، یہاں جتنا لگاؤ انگنت لگاؤ بے حساب لگاؤ اس کا تو آخرت میں بدلہ ملنے ہی والا ہے. ماشاءاللہ جی یہ صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے جو مال لگایا ہے اپنے اس دور میں بھی ابتدا تھی تو ابتدائی دور تو مدینے میں آئے تبوک کی وادی آئی تو کیا کچھ صحابہ نے دیا ہے. ایک صحابی حضرت عثمان غنی نے کہا یہ تہائی لشکر میرے ذمہ چھوڑ دے، 10,000 لشکر تبوک تک جا کر واپس آنے تک کی ذمہ داری میری ہے. بزرگوں ان قربانیاں اللہ پاک نے ایسے نوازا صحابہ کرام پر، اللہ کی طرف سے وہ وعدے آئے کہ دیکھو ہر چیز میں ان کو نمونہ بنا لو. اللہ پاک نے نام لیے بغیر اولئک قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، یہ
قربانیاں ہیں ان سب کو اپنا نمونہ بناؤ. اور ہمارے بزرگوں نے حیات الصحابہ کی تعلیم اسی لیے رکھی ہے ہمارے دعوت کی مبارک کام میں کہ ٹارگٹ صحابہ کو بناؤ.